الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے افضل دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ جو نیکی میں سبقت کرنا چاہے وہ بہت زیادہ سبقت کر سکتا ہے، اور نیکی کمانے والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کو لایعنی کاموں میں، فالتو کی چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے نا، جب آپ سے نکل جائے نا پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا ہے۔ تو جو وقت ہے اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اہمیت دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ ابھی ہم رمضان سے گزرے ہیں، ابھی رمضان کی ویسی فضیلت ہے، اور آخری عشرہ میں تو ایک رات ایسی ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب رمضان کے بعد یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، کہ ان دنوں کے عمل سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس کے عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، زیادہ محبوب ہو۔ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور دنوں میں یہ جو ایام ہیں نا وہ سب سے اہم ترین ایام ہیں، سب سے بہتر دن ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے رکھی کہ ان دنوں میں عمل صالح کرنے سے بہتر اور کوئی دن نہیں ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں عمل صالح سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بذلک من شیء، کہ جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے گیا اور کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا، یعنی سارا کچھ اس کا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، یا سارا کچھ وہ لوٹا کر کے آیا۔ تو جو شہید ہو جاتا ہے، شہید کا رتبہ، شہید کا مقام ویسے ہی بہت زیادہ ہے، کہ شہید جو اللہ کے راستے میں ہو جاتا ہے نا، تو پہلی فرصت میں ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ گھبراہٹ اور بے چینی سے بالکل مامون اور محفوظ رہے گا۔ یہ سب چیز ایک شہید ہونے والے کے لیے ہے۔ یہ جو ایام ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، ان دنوں میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی عشر ذوالحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، ان دنوں میں عمل بہت زیادہ محبوب، اور عمل صالح سے مراد یہ ذہن میں بات رکھیں کہ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اس عمل کے اندر شرک اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جس عمل کے اندر بھی آدمی ریاکاری پیدا کرتا ہے، دکھاوا لاتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا،
کہ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ملاقات کا خواہاں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو خالص ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے بس۔ تو عمل صالح سے مراد کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں وہ ساری کے ساری اللہ کے لیے۔ تو بالکل اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرے، جو بھی عمل میسر ہو وہ آدمی انجام دے۔ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اور شیخ شعیب ارناؤت وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم ایام ہے، سب سے عظیم ایام ہے یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، یہ سب سے بہتر دن ہے۔ تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے الحمدللہ اور اللہ اکبر، کثرت سے ان دنوں میں کہا کرو۔ یہ ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے کہ ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ان دنوں میں آدمی خاص کر کے وہ اعمال انجام دے جس کے بارے میں خصوصی طور سے آیا ہے۔ ویسے کوئی بھی عمل صالح آدمی کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے اجر دے گا، اور اللہ دینے والا ہے۔ ان دنوں کو سب سے افضل کیوں کہا گیا ہے؟ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دنوں میں عشرہ ذوالحجہ یہ سب سے افضل دن ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے یہ 10 دن یہ سب سے افضل دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کے آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو دینوں کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو دینوں میں سب سے افضل یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں میں دیکھ لیں تو رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ اور یہ عشرہ سب سے افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سلسلے میں علماء نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے، چونکہ ان دنوں میں مجموعی طور سے ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ساری اہم عبادت، جیسے مان لے روزہ ہے، اسی طرح سے اس میں نماز بھی ہے، اس میں اسی طرح سے حج بھی ہے۔ حج اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں قربانی بھی ہے۔ تو یہ جو ایام ہے نا، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اسی طرح سے حج ہے، ساری عبادتیں، اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں ان دنوں میں، جبکہ دوسرے دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائے۔ تو ان دنوں میں آدمی کون سا عمل کرے؟ تو یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں آدمی کثرت سے روزہ رکھے، ممکن ہو تو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کے روزہ رکھتے تھے، یعنی پہلے 9 ذوالحجہ کے، جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ ذوالحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، اسی طرح سے عاشورہ کے روزے رکھتے، اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ممکن ہو تو ذوالحجہ کے یہ جو پہلے 9 دن ہیں نا، پہلے 9 دنوں کے روزہ رکھیں، یا اگر پورے 9 دنوں کا روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو جس قدر سے میسر ہو، ممکن ہو آدمی روزہ رکھے 2-4۔ خاص کر کے عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، اس کی ایک خصوصی فضیلت وارد ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، یعنی عرفہ سے مراد ہر ملک والے اپنے اپنے یہاں کی رویت کے اعتبار کرتے ہوئے عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھیں۔ یہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، ایک پچھلے سال جو سال گزر گیا ہے، اور دوسرا آنے والے سال۔ 2 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، ایک دن کا روزہ۔ تو اس میں خصوصی طور سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور روزہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام
फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि हर अमल इब्न आदम के लिए है सिवाय रोज़ा के। रोज़ा ये मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा। तो रोज़ा की फ़जीलत में जैसा कि एक हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में एक दिन भी रोज़ा रखता है, यानी जिहाद के लिए निकला है, एक दिन भी रोज़ा रखता है, तो एक दिन रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 साल की मुसाफत तक उसके चेहरा को जहन्नम से दूर कर देता है। ये नफली रोज़ा अगर कोई रखता है तो देखिए, रोज़ा कोई भी हो, फ़र्ज़ी रोज़ा तो रखना ही है, नफली रोज़ा तो ये अरफा के दिन का रोज़ा है, इसी तरह से आशूरा के दिन का रोज़ा है, ये सब नफली रोज़ों में से, ये सब फ़र्ज़ी नहीं है। आदमी अगर रखेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। जैसा कि पहले बतलाया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की बहुत सारी बातें हो गई, तो कुछ इस्लाम के बारे में बतलाई कि जिस पर मैं जम जाऊँ, उस पर अमल करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन और रात में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 सलवात फिल यौम वल लैला, कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाज है, नमाज की पाबंदी करो, 5 नमाज़ों की। तो उसने कहा कि क्या और भी कुछ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इल्ला अन ततव्वुअ, हाँ तो नफली नमाज अगर पढ़ना चाहे तो तू पढ़ सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या और क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना। तो उसने पूछा कि क्या रमज़ान के रोज़े के अलावा भी और कोई रोज़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इल्ला अन ततव्वुअ, हाँ तो नफली रोज़े अगर रखना चाहे तो रख सकता है। इसी तरह से ज़कात के बारे में आपने फरमाया, तो ये जो रोज़े हैं, ये आशूरा और इसी तरह से अरफा के दिन का जो रोज़ा, ये सब जो रोज़े हैं, ये सब नफली रोज़े हैं। अगर आदमी रखता है तो सवाब मिलेगा, नहीं रखता है तो गुनाह नहीं मिलेगा। ये वाजिबी रोज़ों में से नहीं है। रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं, फ़र्ज़ी रोज़े हैं। या इसके अलावा अगर कोई आदमी अपने ऊपर कोई रोज़ा वाजिब कर ले, मान ले नज़र मान ले, अब नज़र मानेगा तो चूँकि वो अपने ऊपर ज़रूरी कर लिया है, अब ज़रूरी करार देता है या रोज़ा अपने ऊपर फ़र्ज़ या ज़रूरी कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको वो रखना है। और ना रमज़ान के रोज़े के अलावा जो रोज़े हैं वो सब नफली रोज़े हैं। तो ज़ुल्हिज्जा के दिनों में आम तौर से आदमी अगर रोज़ा रखना चाहे 1 से लेकर 9 तक वो भी रख सकता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से साबित है। या अगर मुमकिन न हो तो ख़ास करके अरफा के दिन का जो रोज़ा है उसको रखने का एहतिमाम किया जाए। इसी तरह से इन दिनों में आदमी कसरत से तकबीर व तहलील और तहमीद कहे, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये सब जो कलिमात हैं ना, ये सब कसरत से कहें। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर वगैरह से हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा इन दिनों में मार्केट में निकलते और बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते। इनके तकबीरों से दूसरे लोग भी तकबीर कहने लगती है। और ये बुलंद आवाज़ से ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। औरत वो आहिस्ता कहेंगी, या घर में है तो मसला नहीं है, लेकिन अजनबी के सामने वो आवाज़ बुलंद करके वो ज़ोर से नहीं कहेगी, बल्कि मर्दों के लिए है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर से आता है कि वो मिना के दिनों में खेमा में होते तो वहाँ बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते, यहाँ तक कि मस्जिद में जो लोग होते सुनते वो भी बुलंद आवाज़ से कहते, मार्केटों में बाज़ारों में जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते। तो ये जो तकबीर है, तहमीद है, तहलील है, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर है, ये सब कलिमात आदमी कसरत से कहे इन दिनों में। और इस सिलसिले में उलमा ये जो कहने के बारे में ज़िक्र करते हैं कि एक तो तकबीर मुतलक है और एक मुक़य्यद है। मुतलक से मुराद कि ज़ुल्हिज्जा का जब चाँद नज़र आ जाए, ज़ुल्हिज्जा का जब चाँद दिख जाए तब से आदमी शुरू करे, और अयाम तशरीक़ यानी 13वीं तारीख़ की असर की जो नमाज है उसके बाद मगरिब से पहले तक आदमी कभी भी पढ़े। नमाज के बाद, नमाज से पहले, मार्केट में, रास्ते में, जहाँ कहीं भी आदमी को मुयस्सर हो, मुमकिन हो, आदमी पढ़ता रहे। ये जो तकबीर है, तहमीद है, ये सब है, यानी इसके लिए कोई वक्त ख़ास नहीं है। मुतलक से मुराद किसी भी टाइम आदमी ये कलिमात कहें। और मुक़य्यद से मुराद कि अरफा के दिन फजर की नमाज के बाद से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम पढ़े, और अयाम तशरीक़ के आखिरी दिन असर के बाद तक ये, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना
اس کو مقید مانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اور یہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی جو نماز ہوتی ہے وہاں سے شروع کرے۔ تو تکبیرات کے جو کلمات ہیں اس سلسلے میں بعض کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کئی ایک سیگے تکبیر کے حوالے سے آتا ہے۔ جو تکبیر ہے نا اس کے مختلف سیگے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا سیگا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کے جو بھی کلمات ہو جس میں اللہ کی بڑائی، کبریائی ظاہر ہو، تو اس طرح کے کلمات بندہ کثرت سے کہے، کثرت سے کرے۔ اسی طرح سے ان دنوں میں اگر آدمی کے لیے ممکن ہو، میسر ہو حج پہ جانا تو حج پہ جائے، کیونکہ حج یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اگر ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، حج میں دل لگی کی باتیں نہیں کرتا اور اسی طرح سے گناہ والی باتیں نہیں کرتا، تو گناہ سے وہ اپنے گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، جس طرح کہ اس کے ماں نے جب اس کو جنم دیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو حج اور اسی طرح سے عمرہ کی بھی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد آدمی دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حج عمرہ کی ایک الگ خصوصیت ہے، ایک تو ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے آدمی، اسی طرح سے تکبیر و تحلیل تحمید کا خصوصی طور سے اہتمام کرے، اسی طرح سے حج کرنا ممکن ہو تو حج پہ جائے، بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے، حج عمرہ۔ اسی طرح سے ان دنوں میں ایک جو عمل ہے، یعنی یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، وہ عید کے دن قربانی کرنا۔ قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین سے قربتی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایک آدمی جب قربانی دیتا ہے تو اس کی جو قربانی ہے اس کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ تو گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، انسان کا جو تقوی ہے، اس کی جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ ورنہ ہم قربانی کرتے ہیں، گوشت ہم خود استعمال کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، تو ہمارے اندر جو تقوی ہے نا، وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ پہلی امتوں میں دیکھیں کہ قربانی وغیرہ قبول ہونے کے لیے آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی اس کی قربانی کو آگ جلا کر کے جاتی، لیکن اس امت میں ایسا نہیں۔ پہلی امتوں میں دیکھیں، پہلی امتوں میں اللہ رب العالمین نے غنیمت کے مال کو حرام کیا تھا، آسمان سے آگ آتی، غنیمت کے مال کو جلا کر کے چلی جاتی، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے غنیمت کے جو مال ہے اس کو حلال کیا ہے۔ تو یہ ایک خصوصی کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ قربانی قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو چھپا رکھا ہے، ورنہ آج اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی تو پتہ چل جاتا کہ کسی کی قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا عمل قبول ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں اللہ رب العالمین قبول کر رہا ہے۔ یہ شک نہ کرے یا اس شک اور تذبذب میں نہ رہے کہ میں جو عمل کرتا ہوں، میرا جو عمل ہے وہ عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، بالکل ایمان و یقین کے ساتھ آپ عمل انجام دیں اور یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کر رہا ہے اور اللہ کے یہاں آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ تو قربانی عملے کی ابھی ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، ہم اس عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، تو جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جلد وغیرہ جسم کا کوئی بھی حصہ یعنی چمڑی وغیرہ وہ نہ کاٹے۔ اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کی نیت ہے، تو یہ چاند نظر آنے کے بعد
سے سب سے رک جانا ہے۔ اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو شخص قربانی کے لیے پیسہ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ یہ گھر کے ہر ایک فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو پیسہ دیا ہے، جو قربانی کرتا ہے، اس کے لیے ہے کہ جب وہ قربانی کا ارادہ کر لے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا وہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ قربانی نہ کر لے۔ جب تک وہ قربانی نہ کر لے تب تک وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، گناہ کا کام ہے، اس کے لیے توبہ استغفار ہے، اس کے لیے کوئی خاص کفارہ نہیں ہے، کوئی خاص جرمانہ نہیں ہے، لیکن اس کام سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک آدمی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ بہت سارے لوگ یہاں سعودیہ میں رہتے ہیں، اپنے گھر پہ قربانی کرتے ہیں، وہاں قربانی ایک دن بعد ہوتی ہے، یہاں عید ایک دن پہلے ہے۔ اب یہاں کے حساب سے لوگ بال ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، جبکہ ایک دن بعد اس کی قربانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ قربانی جب تک نہ ہو جائے تب تک بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو کہ سب سے عظیم دن ہے، جو یوم النحر کا دن ہے، جو خون بہانے کا دن ہے، اور سب سے افضل عمل اس دن خون بہانا ہے، اللہ کے لیے جانور قربانی کرنا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے افضل دن ہے یوم النحر کا دن، جس دن قربانی کرتے ہیں۔ بعض نے یوم عرفہ کے دن کو اہمیت دیا ہے کہ عرفہ کے دن چونکہ اللہ رب العالمین اکثر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور عرفہ کا دن یہ بہت اہمیت کا حامل دن ہے، تو چاہے عرفہ کا دن ہو چاہے یوم النحر کا دن ہو، یہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر داخل ہے۔ ان دنوں میں ہمیں کثرت سے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، کثرت سے جو بھی عمل ہو سکتا ہے۔ صدقہ تو خیرات اگر آدمی کرتا ہے تو ایک خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں 10 کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، یعنی 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو ان دنوں میں خاص کر کے غریبوں کا خیال کریں، آپ لاچاروں، بے بسوں، یتیموں پر شفقت اور مہربانی کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تو حسب استطاعت آپ ان کے اوپر صرف کریں، اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو یہ جو ایام ہے، ان ایام میں آدمی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل کا خصوصی طور سے اہتمام کرے۔ ہاں، فرائض سے کوتاہی نہیں، کیونکہ فرضی نماز سے اکثر و بیشتر لوگ غافل ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سستی ہے، یہ جو کاہلی ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ کاہلی اور سستی اختیار کرنے والے کو یہ منافقانہ صفت کہا گیا ہے، کیونکہ منافقین جب کھڑے ہوتے تو کاہلی اور سستی اختیار کرتے ہوئے تو فرائض کی ادائیگی پہلی فرصت میں جو فرضی نماز ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ کبھی بھی معاف نہیں ہے، کبھی بھی معاف نہیں، اللہ کہ آدمی کی عقل زائل ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ جب تک ہوش و حواس ہے آدمی کے اندر وہ نماز پڑھے گا۔ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے گا، لیکن پڑھے گا۔ تو فرائض کی تو ادائیگی کرے ہی، اس کے علاوہ جو نوافل ہے خصوصی طور سے ان دنوں میں اہتمام کرے نوافل کا، اور اسی طرح سے لوگوں کو اسلام کی طرف ابھارے، اچھی باتیں بتلائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو اگر آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے، اسلام کی اچھی باتیں بتلا دیتے، وہ اگر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو الگ سے اجر دے گا۔ عمل کرنے والے کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ الگ سے اللہ رب العالمین بتلانے والے کو ثواب دے گا۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی آدمی کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے بھلائی کی طرف، وہ اگر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے بتلانے والے کو ثواب ملے گا، کتنا؟ جتنا عمل کرنے والے کو مل رہا ہے، عمل کرنے والے کو جتنا مل رہا ہے اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں یا ان دنوں میں کثرت سے آپ اعمال صالحہ کریں، یعنی ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ رب العالمین جسے پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جسے خوش ہوتا ہے، وہ سارے کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ خاص کر کے قربانی کریں، اسی طرح سے حج ممکن ہو حج کریں، اسی طرح سے آپ روزے رکھیں، نفلی روزے،
اور اسی طرح سے تکبیر و تحلیل اور تحمید وغیرہ جو بھی ہے، تکبیرات اور اس طرح کی جو کلمات ہے جس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، تو اس طرح کے کام آپ کریں. جیسے کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں میں آیا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کی معلوم دنوں میں اللہ کا یاد کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو. اس سے یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا نام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.